بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس وقت کا میرا ٹاپک ہے جھوٹ، اور اس پہ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث سے میں شروع کروں گا۔ فرماتے ہیں وَلَلَّهِ يَجِدُ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانَ حَتَّى يَتْرُكَ الْكِذْبَ حَذَرَهُ وَجَدَّهُ۔ کوئی بندہ ایمان کا مزہ اس وقت تک نہیں چکھ سکتا جب تک کہ وہ جھوٹ کو ترک نہ کرے، چاہے مذاق میں ہی ہو چاہے غیر مذاق۔ جھوٹ کو اگر ترک کرے گا تب اس کو ایمان کا جو لطف ہے، جو واقعہ مزہ ہے، وہ اس کو آئے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ مولا یا رسول اللہ، ایک مومن ہے زنا کرتا ہے۔ تو رسول نے کہا ممکن ہے کہ وہ یہ گناہ کرے۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک مومن ہے جو چوری کرتا ہے۔ کہا ممکن ہے کہ وہ چوری کرے۔ پھر اس نے کہا کہ ایک مومن ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ آپ نے فرمایا پیغمبر اکرم نے کہ یہ نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یعنی آپ دیکھیے اہمیت بتانا چاہ رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مومن کے لیے یہ زیبا ہی نہیں دیتا کہ وہ جھوٹ بولے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایاک و مصادقۃ الکذب، کہتے ہیں کہ جھوٹے آدمی کی دوستی سے بچو۔ ہاں، تو جھوٹ وَإِنَّهُ يَقْرِبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدَ وَيَبْعُدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبَ، کہتے ہیں کہ وہ قریب کو دور کر دے گا اور دور کو قریب کر دے گا۔ لہٰذا ایسے شخص کی دوستی سے بھی بچو، کیونکہ وہ تمہیں تمہارے ایمان سے پھرا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اچھی خراب چیز کو اچھا پیش کرے گا اور اچھی چیز کو تمہارے سامنے خراب پیش کرے گا۔ کہتے ہیں کہ جھوٹ، انسان اگر ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کو کئی مرتبہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور وہ جھوٹ کے جنجال میں پڑ جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ایک واقعہ جھوٹ کے سلسلے وہ یہ کہ 3 آدمی اپنے گاؤں سے شہر کی طرف چلے روزی کی تلاش میں، کہ ہمیں کہیں روزی مل جائے، کہیں میری نوکری لگ جائے۔ وہ ایک جگہ جا کے ٹھہرے۔ ان میں کا ایک شخص صبح بالکل نکلا کہ ہم روزی کی تلاش کریں۔ وہ روزی کی تلاش کے لیے راستے میں جا رہا تھا کہ اس کو ایک عورت ملی جس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ اس عورت کو دیکھا کہ یہ گریہ کر رہی ہے، تو یہ ہمدردی کے طور پہ، ظاہر ہے کہ نیا تھا اور شہر میں، چلا گیا ہمدردانہ طور پہ کہ کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہو گئی؟ تو کہا کہ ارے ہمارے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے اور وہ پیپر پہ دستخط نہیں کر رہا ہے طلاق نامہ، لہذا اور ہم چاہتے ہیں کہ دوسری شادی کریں، وہ پیپر پہ دستخط نہیں کر رہا ہے، تو تم اگر یہ میری مدد کر سکو، جا کے دستخط خالی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ تو اس نے سوچا ہمدردی کے طور پہ ایک اتنے سے تو کام کرنا ہے اور اس کا بھلا ہو جائے گا اس سے۔ تو یہ گیا جو طلاق نامے کا آفس تھا جو وہاں گیا، وہاں جا کے اس نے دستخط کر دیا۔ اچھا، اس کو اس نے پیسے بھی دے دیے پہلے ہی کہ تمہیں اب اس کام کے لیے پیسے بھی دیے دیتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، پیسوں کی لالچ میں اور ظاہر کی نوکری کی تلاش میں آیا تھا، اس نے ہمدردی کے طور پہ کیے دیتے ہیں، گیا دستخط کر۔ جیسے ہی دستخط کی، وہ عورت بہت تیز تھی۔ اس عورت نے کہا کہ یہ بتائیے قاضی صاحب کہ کیا نان و نفقہ، یہ جو عدے کا زمانہ ہے، یہ کس کے اوپر ہے؟ تو کہا وہ شوہر کے اوپر ہے۔ تو شوہر کی حیثیت سے چونکہ اس نے دستخط کر دی تھی، لہٰذا کہ اسی کو دینا چاہیے۔ تو جو پیسے اس نے اس کو پہلے سے دے دیے تھے تو وہی اتنے بن رہے تھے۔ حساب لگا کے بتایا قاضی نے اتنے ہیں پیسے، تو اس کے پاس جو پیسے آئے تھے وہ اس نے عورت کے حوالے کر دیے، جو عورت ہی نے دیے۔ اب فوراً ہی وہ عورت کہتی ہے اور اس بچے کا نان و نفقہ کس کے اوپر ہے؟ کہا کہ باپ پر ہے۔ تو
تو ظاہر ہے کہ وہ شوہر کی حیثیت سے دستخط کر چکا تھا، تو وہ باپ کی حیثیت سے اب کہا کہ اس کا، تو اس نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہم تو یہاں مسافر ہیں. تو کہا کوئی بات نہیں ہے، یہ بچہ قاضی صاحب اس کے حوالے کر دیجیے. اب چاروں ناچار اس بچے کو وہ لے کے واپس آیا اور آ کے اپنے دوستوں میں، اب دوست کہہ رہے کہ یہ کیا ہوا؟ کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا اس طرح سے. کہا تمہیں تو پتہ ہی ہم لوگ روزی کی تلاش میں آئے ہیں. کہا کہ اب کیا کریں. یہ ایک جھوٹ کا نتیجہ تھا. اس کے بعد پھر کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب یہی آئے ہو تو اب یوں تو ہم خود تلاش کر رہے ہیں روزی کی، ہمارے پاس کچھ نہیں، اس کو کہاں سے کھلائیں گے، لہذا صبح صبح چل کے مسجد میں ہم لوگ اس کو رکھیں اور کوشش کرنا کہ وہ اس کو مسجد میں رکھیں. تو اب جب سارے نمازی وہاں سے نماز پڑھ کے چلے گئے تو یہ پہنچا اور ممبر کے نیچے جا کے اس نے بچے کو لٹا دیا اور وہاں سے وہ واپس آ رہا تھا. جیسے ہی وہ آیا گیٹ کے پاس تو وہیں پر وہ وہاں کا منتظم آ گیا. اسی وقت وہ بچہ رونے لگا. جیسے وہ بچہ رونے لگا تو فوراً اس کے ہاتھ کو منتظم نے پکڑ لیا. کہا کہ کیا بات ہے، لگتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے تم چھوڑ کے جا رہے ہو اور آج تم پکڑ میں آئے ہو. ایسے ہی 2 بچے تم اس سے پہلے بھی چھوڑ کے گئے. تو اس بچے کو اس کے حوالے کیا اور 2 بچے گھر سے لے کے آیا، اس کو دیا. کہا یہ 3 بچے لے کے جاؤ. اب وہ ظاہر ہے کہ آ گیا انہیں لوگوں کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس. کہا کہ کیا کریں، یہ حادثہ میرے ساتھ ہوا، ہم بچے کو رکھنے گئے تھے لیکن وہ بچہ رونے لگا، منتظم نے مجھے دیکھ لیا اور یہ 2 بچے اور ہمارے حوالے کر دیے کہ یہ اس کا مطلب تمہارا ہی کہا. تو کہنے کا مقصد ہے انسان ایک جھوٹ بولتا ہے تو وہ جنجال میں پھنستا چلا جاتا ہے، یا ایک جھوٹ کے کارن اس کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانیوں میں وہ مبتلا ہوتا ہے. یہ آپ خود بھی آزما کے دیکھ لیں کہ ایک مرتبہ اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو اس ایک جھوٹ کے عوض آپ کو 10 جھوٹ بولنا پڑیں گے. آگے کی تقریر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جھوٹ کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سے جھوٹ جو ہیں وہ معاف کیے جا سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد.